عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواه البخاری۔ حضرت انس ان کا ترجمہ اور ان کی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان کی روایت کی تعداد 1286 ہے۔ 1286 اس کی روایتیں ہیں، اور خادم و رسول اللہ تھا، لیکن اپنے آپ کو لکھتا تھا خویدم و رسول اللہ۔ ایک ہوتا ہے کہ زارب اور دوسرا زویرب، ایک ہوتا رجل دوسرا ہوتا رجیل۔ رجل کا معنی مرد اور رجیل کا معنی ہوتا مردک، سمجھے؟ مردک فارسی میں اللہ کو بولا کہ مردک، اور ہماری بلوچی میں ہوتا مردک، معمولی قسم کا آدمی۔ سمجھ رہی میں کہ نا؟ ہاں بلوچو، مردک ہے یا مردک؟ مردک ہے، فارسی میں مردک ہے اور بلوچی میں مردک۔ تو ایک ہوتا کہ خادم اور دوسرا خادمک، معمولی قسم کا خادم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کہتے تھے خویدم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا ایک کمزور اور نالائق خادم۔ اللہ سب کو محمد کی کمزور اور نالائق خادم بنا دے مولانا، اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے؟ سمجھتا ہے؟ اور آپ سے میں نے عرض کیا کہ 99 سال یا 100 سال اس نے عمر پائی، اور 100 سے زائد اس کے بچے۔ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 80 بچوں میں سے میں نے کہا 80 بچے بھی ہیں ایک روایت، اور 80 میں سے 78 بیٹے ہیں اور 2 یہ کہ ان میں ایک بیٹیاں ہیں۔ وَأَنَا أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ، آپ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے کہ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے۔ مصدر کی جب اضافت ہوتی ہے مفعول مطلق کی اضافت کے ساتھ تو وہ تشبیہ کے لیے ہوا کرتا ہے، تو من صلی صلاتنا یہ صلاۃ مفعول مطلق بنے گا، صلاۃ کے لیے۔ من صلی صلاتنا صلاتن کا صلاتنا، ہماری نماز کی طرح جو نماز پڑھے۔ واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا رخ کرے۔ واکل ذبیحتنا، اور ہماری ذبح شدہ جانور کو بھی کھائیں، ذبیح کو۔ فذلک المسلم، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، وہ مسلمان الذی لہ ذمۃ اللہ ہے، اب جس کے لیے اللہ کا ذمہ، یعنی ذمہ امان، عہد امان، اس کے لیے اللہ کا عہد ذمہ ہے۔ وذمۃ رسول، اور رسول کا ذمہ اور رسول کی طرف سے عہد امان اس کو مل گیا، یہ مسلمان ہے، اب اس کو قتل نہ کرو۔ فلا تغفر اللہ ایھا المسلمون، مسلمانوں لا تغفر اللہ کمانا لا تنقضوا عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، یا لا تخون اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، فی ذمتی، اس کے عہد امان کے بارے میں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے ہماری، تو ہم تو مسلمان اس کو کہیں گے، چونکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہاں تک ہماری رسائی ہے۔ ہماری رسائی یہی ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم تو اتنا ہی اس کو سمجھیں گے۔ سینے کے اندر کے رازوں سے تو میں واقف نہیں ہوں کہ سینہ کے اندر اس نے نفاق کو چھپایا، کفر کو چھپایا ہے۔ علیم بذات صدور، خدا کی ذات ہے، اس لیے اسلام کا حکم ہم اس پر لگائیں گے جب ہماری مسجدوں میں آتا ہے، نماز ہماری پڑھتا ہے، ہماری ذبیحے بھی کھاتے ہیں، ہمارے قبلے بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان کہیں۔ اور جب مسلمان ہے تو مسلمانوں کے جان مال، پھر کل آپ نے حدیث میں پڑھی فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب آدمی نماز پڑھے اور اسی طریقے پر کلمہ پڑھے، تو فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنی جان مال کو ہم سے محفوظ رکھا۔ یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ لہذا اب اس قسم کا آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو ذمۃ اللہ، عہد اللہ، اللہ کا عہد امان اس کو حاصل ہوگی، امن اس کو حاصل ہوگی، اللہ کے ذمے میں داخل ہے، رسول کے ذمے میں۔ اس لیے لا تغفر اللہ فی ذمتی، اللہ کے ذمے کے سلسلے میں اللہ کے وعدوں کو توڑو نہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑو نہیں، اللہ کے ذمے کے سلسلے میں، اللہ کے معاہدوں کو اس کو ذمے کے سلسلے میں نہ توڑو۔ دوسرا لا تغفر اللہ کا ترجمہ کرو لا تخون اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، فی ذمتی ہی، اللہ کے عہد ذمہ میں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ نے اس کو امن دے دیا، اب اس کی جان کو بھی قتل کرنا، اس کی مال کو لیے کہ لے لینا یہ ناجائز ہے۔ تو اب خدا کے ساتھ تم لوگ جو ہے نا مال کے لیے کیا کرو، مال کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ خیانت نہ کرو۔ کذالک کنتم، کیا ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے ساز و قرآن مجید ہے کسی کے پاس؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟
صحابہ نے اللہ کو بھلا کری ہو بکریوں کے سلسلے میں کیا کیا، کسی کو مار دیا، سمجھ شریمی ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے پر مولوی صاحب نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. ایک آدمی سلام کر رہا ہے، سلام تو مسلمان ہی کرتے، اور آپ کہتے ہیں اس کی بکریاں لے لیتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی ساز و سامان چاہتے، اس طرح تو نہ کرو. ہماری رسائی جہاں تک ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی جب اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، آپ دیکھ رہے کہ ایک آدمی مسجد آ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، ہمارے ذبیحے کو کھا رہا ہے، تو لہذا یہ پکا مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے. لہذا اللہ نے اس کو امن کا عہد دیا ہے، اس سے معاہدہ امن کا ہوا، اور اللہ کے رسول نے اس کو امن دیا ہے، گارنٹی دی اس کو. لہذا ایھا المسلمون ایھا المؤمنون لا تخونوا اللہ لا تغفروا اللہ لا تخونوا اللہ، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، فی ذمتی، ان کے عہد ذمہ میں، عہد امان میں. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد آپ مسئلہ سمجھو کہ من صلی صلاتنا، نماز پڑھی لیکن ہماری نماز کی طرح، ہماری نماز رفع الیدین والی نماز بھی ہماری نماز ہے، حدیث سے بالکل ثابت ہے، احادیث متواترہ تواتر اسنادی سے ثابت ہے. ترک رفع الیدین والی نماز بھی ثابت ہے. رافضیہ کی نماز ہماری نماز نہیں ہے، ان کی نماز ہماری نماز نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق کی نماز ہے. من صلی صلاتنا، یہ یہود سے اعتراض ہے کہ یہود ہماری نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز کے اندر رکوع ہے، یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع نہیں. یہ ہمارے محدثین اور اسی طریقے پر کیا ہیں، محدثین ہمارے اور مفسرین سب لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں، ورکعوا مع الراکعین کے تحت لکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے پاس دین ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نماز میں رکوع ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دین پر تھے، انہیں کی دین پر عمران اور عمران کی بیٹی حضرت مریم، اور حضرت مریم کو حکم ہو رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، تو ان کی نماز میں رکوع کہاں سے آ گیا؟ میرے غریب کا فریاد کس کو سمجھ آ گیا؟ سمجھے؟ حضرت مریم یہ سارے کے سارے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود جو انجیل ہے وہ مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہو گیا، لیکن مریم کو حکم ہے کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، رکوع ہے. لیکن عام بہرحال جو مشہور ہے مفسرین میں اور محدثین میں کہ ان الیہود لا رکوع فی صلاتہم، ان کی نماز میں کسی قسم کا رکوع نہیں ہے. تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ یہ کہیں کہ من صلی صلاتنا، لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہودیوں کی نماز نکل گیا، عیسائیوں کی بھی. واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کا نماز کے اندر خود بخود یہ چیز آ گئی، لیکن تصریح کر دی کہ ان کی نمازیں قیام قرات وغیرہ میں وہ ہمارے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن استقبل قبلتنا، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، اور یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصی ہے، عیسائیوں کا قبلہ منار شرقیہ ہے، وہ بھی فلسطین کے اندر ہے. تو اس لیے واستقبل قبلتنا، قبلہ ان کا ہمارا نہیں ہے. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ذبیحہ مذبوحہ کے معنی میں ہے، فعیلۃ مفعولۃ کے معنی میں ہے. ذابح آپ ہے، اور جس جانور کو آپ ذبح کر رہے وہ مذبوحہ ہے. ہمارے ذبیحے کو وہ کھاتے ہیں، چنانچہ کافر ہمارے ذبیحے کو نہیں کھاتے. لیکن ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز آپ کی پڑھ رہا ہے، آپ قبلے کی طرف رخ بھی کر رہا ہے، آپ کی ذبیحے کو کھا رہا، مسلمان ہی تو ہے. فذلک المسلم، یہ مسلمان ہے. الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے عہد امان اور رسول کی طرف سے عہد امان، امن کا معاہدہ ہے کہ ان کو یہ مامون اور محفوظ ہے، لہذا اس کو چھیڑو نہیں. فلا تغفر اللہ فی ذمتی، لہذا اللہ کے ذمے کے سلسلے میں، عہد امان کے سلسلے میں اللہ سے خیانت نہ کرو، یا اللہ کی عہد کو نہ توڑو، اس کے اللہ آپ کو بلا کر ذمے کے سلسلے میں. رواہ البخاری. ارے تسی تھے ہو کسی اور علاقے، اب مسئلہ ہے قادیانی آپ کی نماز کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے، آپ کے ذبیحے کو بھی کھا رہا ہے، آپ کی نماز کی طرح نماز بالکل یہی،
اس لیے کہ قادیانی تو حنفی ہے، نماز بھی بالکل آپ کی پڑھ رہا ہے، قبلے کی طرف رخ بھی کر رہا ہے، آپ کی ذبیحہ کو بھی کھا رہا ہے، تو کیا قادیانی مسلمان ہے؟ اس قسم کے احادیث سے ان کا استدلال ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے نماز ہماری پڑھے، قبلہ ہمارا اور ذبیحہ اور ضروریات دین ان کا انکار بھی نہ کریں، یہ شرط ضروری ہے، ضروریات دین کا انکار نہ کریں۔ اور ضروریات دین کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ایمان کی تعریف میں؟ الایمان و تصدیق ما جاء به الرسول بالضرورت اجمالا فيما علم اجمالا و تفصیلا فيما علم تفصیلا، یاد ہے کہ نہیں عمروں کو؟ الایمان و تصدیق ما جاء به الرسول، ما جاء الرسول بالضرورت، اور ضرورت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ضرورت الامور التي يعرف الخاصة والعامة، خاص اور عاموں کو جانتے ہو، بدیہی اور قطعی ہو، اور بدیہی قطعی میں ختم نبوت کا مسئلہ قطعی ہے، ضروریات کا انکار نہ کرے، یہ ضروریات کا انکار اس لیے ان کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قادیانی کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، قادیانی کے اگر ایمان میں، ان کے کفر میں اگر کسی کو شک ہے تو ہمیں الحمدللہ اس مولوی کے ایمان میں شک ہے کہ یہ مولوی ہے یا نہیں، پیسے خوب ملتے ہیں۔ میں نے مکہ میں ایک دو جگہ درس دیا، پرانی بات ہے، تو ایک بہت بڑا مولوی ملا، مجھے کہا کہ آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ کا درس میں تھا بھی۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ کتابیں بھی دی، تو کتاب میں وہیں دیکھ کر کے میں نے کہا کہ یہ لوگ میرے استاد ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حیات عیسیٰ کے منکر ہیں اور نزول عیسیٰ کے منکر، یہ آپ کا استاد کیا؟ آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ تو ہمارے عزیز ہیں، یہ آپ کا استاد کس طریقے پر بن گیا؟ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر حیات عیسیٰ کا کوئی انکار کرتا ہے اور نزول عیسیٰ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اس میں ایمان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، ہم لوگ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور اس نے بڑی منت مانی کی کہ میری دعوت کے لیے مجھے ٹائم دے دو۔ ہم نے ان کو ٹائم تو دے دیا، لیکن جب اس کی یہ صورتحال دیکھی تو میں نے اس ساتھی کو ساری کتابیں دے دی۔ میں نے کہا یہ کتابیں اس کو واپس کرو، مجھے ان کتابوں کی ضرورت نہیں، اور ہم آپ کی دعوت کھائیں گے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو مکہ میں رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑا؟ کتابیں لکھی آپ کے اساتذہ، لیکن ہم آپ کی دعوت نہیں کھائیں، اس کو واپس کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ شرع قائد میں آپ نے پڑھا ہے، ایک آدمی تہجد گزارے، ایک آدمی کی زندگی راوڑ میں گزر گئی، راوڑ میں زندگی اس کی گزر گئی، لیکن کیا ہے؟ لیکن یلقی القرآن فی القاذورات، قرآن کو اٹھا کر کے گند میں ڈالتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، مدرسے میں شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے، یلقی القرآن فی القاذورات، کہ قرآن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، قرآن کو پاؤں تلے روند ڈالتا ہے، ہماری نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہمارا ذبیحہ بھی کھا رہا ہے، اور ہمارا قبلے کا رخ بھی کر رہا ہے، یہ آدمی پکا کافر ہے۔ یلقی القرآن فی القاذورات، اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کے ساتھ اضافہ یہ کیا ہے کہ بھئی نماز بھی ہماری پڑھے اور اللہ کو ذبیحہ بھی ہمارے کھائے، ہمارے قبلے کی طرف رخ بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ امور ضروریہ کا انکار نہ کرے۔ ضروریات اور بدیہیات وہ امور ہے التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، جاہل لوگ بھی ان کو جانتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ الحمدللہ جاہلوں کو بھی پتہ ہے، سب کو۔ کس کو سمجھ میں آگے مولانا اے جندا پترا خیال کر لینا مول صاحب۔ روا البخاری۔ مولانا بس اس دنیا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایمان کی حالت میں لے جائے، ہم مرتد نہ بنے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان کی حالت میں ہم چلے جائیں۔ ایمان کا کوئی دائرہ نہیں ہے، ہمارے علماء نے وہ دائرے توڑ دیے۔ جو اللہ کی دشمن ہے، رسول کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، پکے مرتد ہے، ان مرتدوں کو بھی ایک زمانے سے یہ کہہ رہے کہ یہ مسلمان ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ابو جہل آپ کے کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا، آپ اس پر دلیل بھی پیش کریں۔ فرعون آپ کے کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پکے کافر ہوں گے، اس لیے کہ قطعی الکفر کے کفر میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے
صوفیہ کی طرف نسبت کی کہ صوفیہ کہتے کہ فرعون مسلمان تھا. لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام خود کہتا ہے کہ لقد علمت ما انزل ہؤلاء، یہ 9 معجزے نہیں اتارا مگر الا رب السماوات. اے فرعون آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ بھی جانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ معجزات نازل شدہ ہے. ان آیت کو دیکھ کر کے فرعون کی ایمان کو بھی بہت سے جاہل صوفیوں نے اس کو لے لیا، لیکن ظاہر ہے کہ صوفی صاحب کے کہنے سے اور ہمارے شیخ الحدیث کے کہنے سے، مکی اور مدنی مسجد کے کہنے سے کہ یہ مسلمان کوئی بھی نہیں بنے گا. اس لیے ہمارے مدرسوں میں، جامع صدیقیہ میں، دارالعلوم میں، بنوری ٹاؤن میں جاسوس بن کر کے بہت سے دور حدیث کے اندر بھی قادیانی ہوتے ہیں. ہم نے خود جامع فاروقیہ سے پکڑا، اور تبلیغی جماعت کے اندر تو اتنے قادیانی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. اتنے قادیانی ہیں. میں چونکہ آپ کہوں تبلیغی جماعت میری ہے، کسی کی باپ کی نہیں ہے. تبلیغی جماعت ہماری ہے. میں جتنا الیاس کو جانتا ہوں کوئی جانتا بھی نہیں. میں مولانا زکریا کو جتنا جانتا ہوں کوئی جانتا بھی نہیں. تبلیغی جماعت ہماری ہے. اتنے قادیانی اس میں، اتنے جاسوس اور اتنے ایجنسی کے لوگ اس میں. ہمارے مدرسوں میں بھی تبلیغی جماعت میں اتنے ہیں کہ خدا کی پناہ الامان ہے. یہ افتخار اور یہ اقبال ہے. جو راوڑ میں گولیاں چلی، یہ کس پہ چلی؟ یہ پکے قادیانی تھے. 40 سال سے تبلیغی جماعت میں وقت لگا رہے تھے. بعض شیعہ اس قسم کے، جیسے کہ نور الدین، بہت سے شیعہ اس قسم کے گزرے کہ سنی حکومتوں میں وہ قاضی بھی رہے. 80-90 سال ان کو گزرا ہے. انہوں نے کتابیں لکھی ہے شیعیت پر، کتابوں کو چھپا کر کے رکھا، اور سنیوں کے قاضی بھی بنے، مفتی بھی بنے. اور اپنے اولاد کو انہوں نے نصیحت کی کہ جب ہم مریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ان کتابوں کو ظاہر کر دینا کہ ہم شیعہ تھے. علامہ تفتازانی مرحوم سے مجھے کیا دشمنی تھی کہ جو مجھے لوگوں نے ذلیل کر دیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھا یہی ہے کہ آج تک آپ میں سے کسی کو بھی، کسی میں ہمت ہے تو میں ادھر ہی ہوں، اور اپنے استادوں سے بھی رابطہ کروں کہ تفتازانی کیا تھا، سنی تھا یا شیعہ تھا، شافعی تھا یا حنفی تھا. انشاءاللہ اس دنیا کے اندر آپ کوئی دلیل بات نہیں بتا سکتے. اڑے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے. ان ابی ہریرہ کا مسئلہ، عبد الرحمن اور سخر اور عبد شمس، یہ سب گزرے ہیں. 5374 یا 64 روایتیں، مختلف روایتیں لوگ لکھتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال اتی اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو آ گیا حضرت کے پاس. یہ لقیط ابن صبرہ اس کا نام تھا، لقیط ابن صبرہ. فقال دلنی علی عمل، آگے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے رہنمائی کر دو ایک ایسے عمل کے کہ اذا عملت، جب اس عمل کو میں کر لوں تو دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ، وہ عمل یہ کہ ہوا ان تعبد اللہ. ایک یہ کہ ہوا مبتدا محذوف نکالیں اور ان تعبد اللہ اس کو خبر. دوسرا یہ کہ ہوا مبتدا محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں. قال، حضرت نے فرمایا کہ تعبد اللہ کا معنی اعبد اللہ. اب اس کو امر کے معنی میں لیں گے. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر دے. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر دے. ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنا دے. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھ دے. الصلاۃ المکتوبۃ فرض، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کر لیں. وتصوم رمضان، اور رمضان کی تو روزہ رکھیں گے. یہی عمل ہے. یہاں حج کا ذکر نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ کہ ان دنوں میں حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی. یہ 7-8 ہجری کی بات ہے، اور حج کی فرضیت ہوئی ہے 9 میں. تو یہ حدیث پہلے کی، اس لیے حج کا تذکرہ نہیں کیا. قال، اس بندے نے کہا، لقیط ابن صبرہ بدو نے، عربی نے کہا کہ والذی نفسی بیدی، اس خدا کی قسم ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، آپ نے جو کچھ بتایا اس پر اضافہ بھی نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، اس میں گھٹاؤں گا بھی نہیں. فلما ولا، جب پشت پھیر کر کے وہ جا رہا تھا، تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ، جس کو یہ خوش لگتی ہو
اور جس کو یہ بات بھاتی ہو کہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت، کسی جنتی کو زمین کے اوپر دیکھنا چاہے تو فلینظر الی ھذا، وہ اس کو دیکھو وہ جو ادھر سے جا رہا ہے۔ مجھ سے سوالات کیے کہ ایسا عمل بتا دو کہ میں اس کو کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے محمد نے کہا کہ توحید کو اپنا لے، اللہ کی عبادت کر لے، تعبد اللہ کما توحد اللہ، یا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کا بھلا کرے، شرک نہ کر، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دیں اور رمضان روزوں کا اہتمام کر لے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم لا ازید ولا ھذا، اس پر اضافہ بھی نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، جو آپ نے کہا کہ میں اس پر عمل۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا پکا آدمی کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے فلینظر الی ھذا، اس بندے کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں معلوم کو۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، سوال یہ ہے کہ یہاں تو صرف فرض کا ذکر ہے، اللہ کی قسم میں اس پر اضافہ بھی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا، صرف فرض کا، تو اس کا مطلب یہ کہ نوافل بھی نہیں پڑھوں گا، نوافل بھی نہیں کروں گا، زکوٰۃ فرض دوں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے صدقات نافلہ بھی نہیں دوں گا، ان سب کی نفی ہو رہی ہے۔ لا ازید علی ھذا ولا انقص، خدا کی قسم نہ کم بیشی نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، دا چشتے کرنا، یعنی زیادہ نفل پڑھنے کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور نفلی صدقات کا دروازہ بھی، یہ کون سا اچھا کر رہا؟ پھر نبی نے کہا کہ جنتی ہے، اڑے کچھ بھلا پڑا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اس قسم کی کلمات کلام عرب کے اندر اس سے مراد ہوتا ہے احاطہ فی العمل، کمی بیشی نہیں کروں گا کہ ہر طرح سے عمل کروں گا، باقی یہ نفی نہیں کر رہا کہ نوافل نہیں پڑھوں گا، یہ کروں، آپ نے جو کچھ بتایا اس پر عمل کروں گا، یعنی الاحاطۃ فی العمل بما قلت لی یا رسول اللہ، حضرت نے جو کچھ آپ نے کہا میں اس پر احاطہ عملی کروں گا، ان میں سے کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، احاطہ فی العمل مراد ہوتا ہے، سمجھتا ہے؟ باقی یہ کہ زائد نوافل کی یا زائد صدقات نافلہ کی نفی اس میں مقصود نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص من تلقاء نفسی، میں اپنی جانب سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا، آپ نے جو بتایا میں حدیث کو ہو بہو اسی طرح پہنچاؤں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص من تلقاء نفسی، اپنے جانب سے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں محمد بدل نہیں سکتا قرآن کو اپنے جانب سے، خلاصہ یہ نکلا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من تلقاء نفسی، میں اپنی جانب سے اللہ کو بھلا کرے اضافہ نہیں کروں، تو ٹھیک ہے نا؟ اصل شاگرد تو یہی ہوتا ہے کہ استاد نے جو کچھ بتائے وہی بتائیں، سمجھے؟ اپنی طرف سے اضافہ، یہ تو آپ لوگ ہوتے کہ سوتے رہتے پھر سبق میں اپنی طرف سے ٹھوکتے رہتے، کچھ بنا پڑا؟ تو دوسرا جواب یہ کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من تلقاء نفسی۔ تیسرا جواب یہ ہے لا ازید علی ھذا فی السوال ولا انقص فی العمل، سوال زیادہ نہیں کروں گا، میری ضرورت پوری ہوگی، لا ازید علی ھذا فی السوال، سوال نہیں کروں گا، ولا انقص فی ذلک فی العمل، اور عمل میں کوئی کمی نہیں کروں گا، عمل کرتا رہوں گا، مجھے زیادہ میرے سوالات یہی تھے میں نے کر لیا، میں مزید سوال نہیں کروں گا، لا ازید علی ھذا فی السوال ولا انقص منہ فی العمل، عمل میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آیا مسئلہ سنا؟ چوتھا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص فی التبلیغ، میں تبلیغ میں کمی بیشی نہیں کروں گا، جیسے کہ تبلیغ والے کیا ہیں وہ جیسے کہ کمی بیشی کرتے میں نہیں کروں گا، پیارے محمد میں نے جو آپ سے سنا میں اسی طرح، حضرت میں نے جو کچھ آپ سے سنا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص فی التبلیغ، تبلیغ میں اسی طرح کر دوں گا، بلغ، محمد خود اضافہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دے، تبلیغ کر دے، ماں، اس چیز کو کہ انزل الیک، جو آپ پر نازل ہو گئی ہے، چاہے وہ وحی جلی ہو قرآن یا وحی خفی ہو حدیث ہو، بلغ تبلیغ ہے، اس کا انکار کفر ہے، تبلیغی نصاب کیا ہے؟ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہو، اور الحمدللہ تبلیغ والے ما انزل سے 100% ناواقف ہے، اس لیے اصل تبلیغ اہل مدارس کی،
سمجھتا ہے؟ وہ پورا کا پورا نصاب ان کو معلوم ہے. ما انزل یہ تبلیغی نصاب ہے, سمجھتا ہے؟ نصاب فضائل اعمال نہیں ہے, نصاب ما انزل لے کر. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے میں؟ 4 باتیں ہوگی. 5واں مسئلہ یہ ہے, 5واں جواب عرض کر رہا ہوں کہ عرب لوگ کبھی وہ 2 چیزیں نقل کرتے ہیں, لیکن مراد ان میں سے ایک ہوتا ہے. آپ دکان پہ جاتے کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی کتنے کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 500 روپے کی. ارے میں طالب علم, میرے ساتھ رعایت کرو. کہتے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اس میں, سمجھنا؟ تو کمی تو 400 ہے, بیشی زیادہ 600 ہے. اب اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں میں 500 نہیں میں 600 دے رہا ہوں, لے گا نہیں لے گا؟ بے غیرت دکاندار ہوگا کہ نہیں لے گا؟ تو کہتا تو ہے کہ کمی بیشی نہیں ہوگی, حالانکہ وہ دے گا. کمی مقصد اس کی کمی ہے, بیشی نہیں ہے, زیادتی. اگر آپ دے دیں 600-700 روپے دے دیں, کیوں نہیں لے گا؟ کس کو سمجھ آ گیا؟ تو یہاں بھی مسئلہ اصل کیا ہے؟ اصل لا انقصو ہے, سمجھے؟ باقی اعمال کے اندر میں اضافہ کروں, ازید فی العمل و فی النوافل و فی الصدقات, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ, جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے فلینظر الی ھذا, اس کو دیکھ لے. امتحانی جگہ ہے, دونوں حدیثیں امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے, امتحانی جگہ ہے. سمجھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سفیان بن عبداللہ الثقفی, حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی, یہ ابو عمر ان کی کنیت ہے, اور ان سے کتب حدیث کے اندر صرف 5 حدیثیں مروی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا, میرے اسلام اور مسلمانی کے دوران مجھے کوئی نصیحت کر دو, کوئی بات بتا دو کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک, کہ آپ کے بعد پھر کسی اور سے مجھے پوچھنے کی نوبت نہ آ جائے, میں نہ پوچھوں. وفی روایت لا اسأل عنہ احدا غیرک, لا اسأل احدا غیرک, کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ, کہہ دے کہ آمنت باللہ کا معنی بجمیع ما جاء بہ الرسول, رسول جو کچھ لے کر کے آیا ہے اور جن چیزوں پر ایمان واجب ہے. جب یہ آمنت باللہ آپ کہہ دیں تو ثم مستقیم, پھر اس پر استقامت اختیار کر لے. رواہ مسلم, یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. مولانا اصل مسئلہ یہ ہے الاستقامت فوق الف کرامت, استقامت جو ہے نا, استقامت علی الدین, یہ فوق الف کرامت, 1000 کرامتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. کرامات میں خرق عادت کسی پیر صاحب کا اڑنا, یا پیر صاحب کا اللہ آپ کا بھلا کرے ہواؤں کا رخ پھیر دینا, یا بادلوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پھیر دینا, یا مختلف قسم کے کرشمے جیسے کہ دکھاتے پیر, یہ کوئی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی. سب سے بنیادی کرامت انسان کی یہی ہے, انسان استقامت علی الدین اختیار کرے, سنتوں کو ذبح نہ کر دے, نبی کی طریقوں کو ذبح نہ کر دے. استقامت بہت مشکل ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ, ہماری استقامت کیا ہے؟ توحید پر ہماری استقامت کیا ہے؟ سنت پر ہماری استقامت کیا ہے؟ جیسے بادشاہ آتا ہے, جتنے سیٹ آتے ہیں ہم انہی کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اس لیے ہمارے فتوا کیا ہوتے ہیں؟ فتوا برائے فروخت. فتوا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیبتنی ہود و امثالها, مجھے محمد کو سورہ ہود نے اور اس کی امثال, ان کی مثالوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود و امثالها, سورہ ہود اور اس کے امثال نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور سورہ ہود نے اس لیے بوڑھا کر دیا کہ سورہ ہود کے اندر استقامت کا اختیار ہے, استقامت کا تذکرہ ہے. الاستقامت فوق الف کرامت, استقامت علی الدین, دین پر چلنا بہت مشکل ہے. ہواؤں کے مطابق اللہ کا بلا کہ رخ بدلنا, ہواؤں کے متعلق سنت اور قرآن کو تبدیل کر دینا, یہ کوئی استقامت نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 17-18 بال آپ کے سفید ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہونے والا تو نہیں تھا, لیکن مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود و امثالها, سورہ ہود اور اس کی مثالوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور سورہ ہود کے اندر استقامت کا ذکر ہے.
فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه كان بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار فاستقم کما امرت ومن تاب معك، آپ اور آپ کے پیروکار جم جاؤ، جو بات آپ نے کہا نا اس پر۔ تو استقامت مولوی صاحب بہت مشکل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی قل آمنت باللہ، اب یہ اعلان کر دے کہ آمنت باللہ کا معنی بجمیع ما جاء بہ الرسول، جو کچھ اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں ان سب پر میرا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد اس اعلان کے بعد ثم استقم، پھر استقامت اختیار کر لے۔ اس لیے ربنا افرغ علینا عملا، گو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہی استقامت تو ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بندہ جا کر کے 10-12 سال رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار میں آیا تھا کہ آپ سے بیعت کروں گا، لیکن آپ سے کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ آپ کی کرامت کہ آپ لوہے کو سونا بنا دیں، آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ ہواؤں کا رخ بدل دیں، آپ کی کرامت یہ ہے کہ جانور کا دودھ ختم ہو جائے آپ دودھ اس میں جاری کر دیں، ایسی کرامت میں نے نہیں دیکھی، اس لیے میں نے اپنے ارادہ کو ملتوی کر لیا، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ اصل پیر وہ ہوتا ہے، خیال کر لینا، اصل پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ برا بھلا کہیں آپ کو سب کہتے اچھا ہے، آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں نا۔ اصل پیر وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں، وہ دین ہر بات کو کھول کھول کر کے بیان کرے، لوگ اس کو برا کہیں، لوگ ان کے خلاف ہوں، لوگ تیری حمایت میں، تو تم مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مولوی نہیں ہیں۔ اصل مولوی وہ ہوتا ہے کہ جو حق بیان کرے، استقامت والا، لوگ برا بھلا کہ آپ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اصل مولوی وہ ہوتا ہے، اصل عالم وہ ہوتا ہے کہ جو خود اپنی کمائی کھائے، تو مریدوں کا کھاتا ہے، سمجھتا ہے؟ اور تیسری یہ کہ کوئی کرامت میں نے آپ سے دیکھی بھی نہیں۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ چلو، راستے پر جب گئے کسی گلی کوچوں سے گزرے تو بچوں نے کہا کہ وہ کتا جا رہا ہے، جنید کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ کتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ بچوں ادھر آ جاؤ، آ گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ تم جنید کتا ہے، یہ کس نے تم کو بتایا ہے؟ آپ تو معصوم بچے ہیں۔ کہا ہمارے گھروں میں مستقل اس کا ذکر ہوتا ہے اور وظیفہ ہوتا ہے کہ جنید کتا ہے۔ کہا آپ نے کہا کہ کسی کو برا بھلا کہیں تو کہتے نہیں کہتے، آئے مسئلہ سے؟ اور پھر کہنے لگے، ایک جگہ لگے، فرمایا کہ میری قمیص اٹھا دو۔ قمیص اٹھا دی تو اس کے جسم پر یہ کہ بچھو کے ڈسنے کی بھی نشانیاں تھیں اور سریوں کی بھی تھی اور آگ کے داغ بھی تھے۔ فرمایا اللہ کی قسم دین کے سلسلے میں لوگوں نے مجھے اتنا مارا ہے، بچھو چھوڑ دیے میرے جسم پر اور داغ بھی لگا دیے میرے پیٹھ پہ۔ ہاں، دو۔ تیسرا ایک چار دیواری کے اندر اس کو لے گیا، کہنے لگے یہ دیکھو لکڑیوں کی گٹھڑیاں بندھی ہوئی، دیکھ رہے؟ کہاں؟ کہا اللہ کی قسم چوری چھپکے سے جنگل سے جا کر کے لکڑیاں چنتا ہوں اور لا کر کے پھر اس کو یہاں رکھتا ہوں، ساتھی کو کسی کو دیتا ہوں بازار میں بیچ کر کے آ جاؤ، وہ بیچ کر کے لاتے ہیں، ان لکڑیوں کے جو پیسے بنتے اسی پر میں گزر کر رہا، میں مریدوں کو دھوکہ دے کر کے نہیں کھاتا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گئے؟ میں خود لکڑیاں چن چن کر کے لاتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ اب تو تیرے قدموں کو چوموں گا اور تیرے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھوں۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ خدا واسطے 10-12 سال آپ میرے پاس رہے، مجھے کبھی نبی کی کسی فرمان اور کسی ارشاد اور کسی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ کہا کہ بس ہمارے ہاں یہی چیز ہے، جو سنت دین پر چلنے والا ہو، یہ اڑنا لوگوں کو اس قسم کی یقین، اڑنا کوئی کمال نہیں، کوا بھی اڑتا ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، اڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ کہ زمین پر رہتے ہوئے انسان کے بچے بن جاؤ، اڑنا کوئی کمال نہیں ہے۔ حرام پرندے بھی تو اڑتے ہیں، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اے جنیدہ پتر حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی، میں نے عرض کیا کہ ابو عمر ان کی کنیت ہے، 5 روایتیں سے۔ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام کے دوران کوئی نصیحت کر کے بتا دو، ایسا قول کہ لا اسأل عن احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آ جائے۔ قال قل آمنت باللہ، یہ کہہ دے کہ آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر یہ ہے کہ آپ جم جا۔ وان طلحۃ بن عبید اللہ، یہ طلحۃ بن عبید اللہ ہے، یہ اس میں احد کے اندر تقریباً اس کو 24 زخم چوٹیں لگی اس کو،
یہ بڑا تیر انداز تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ. بدر کے اندر یہ شریک نہیں ہوگی. یہ جنگ جمل میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کے لشکروں کا جو آپس میں مقابلہ ہوگا اس میں یہ شہید ہو گئے. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. اور جب یہ میدان میں شہید پڑا تھا تو حضرت علی کے ساتھیوں نے اس کو مارا. حضرت علی آ کر کے دیکھ کر کے رونے لگے, کہنے لگے کہ دشمنوں نے ہمیں لڑایا, تمہارے ان ہاتھوں پہ قربان جاؤں کہ جنہوں نے محمد سے دفاع کیا. اس لیے کہ جب تیر آتے تھے تو یہ اپنا ہاتھ دیتا تھا کہ میرے ہاتھ کو تیر لگے لیکن محمد کو نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ. ایک بندہ حضرت کے پاس آ گیا. پہلے والا قال اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقیط بن صبرہ تھا, یاد ہے کہ نہیں؟ کل یہ جو جاء رجل الی رسول اللہ, یہ رجل کون تھا؟ یہ زمام بن ثعلبہ. یہ زمام بن ثعلبہ ہے. یہ حضرت کے پاس آ گیا من اہل نجد, اہل نجد میں سے. درحال کہ سائر الراس پراگندہ بال اس کی منتشر اور پراگندہ تھے. نسم و دوی یا صوتی اس کی آواز کی بمبناہٹ کو یا گنگناہٹ کو, اس کی آواز کی بمبناہٹ کو ہم سنتے تھے. بمبناہٹ گنگناہٹ آپ سمجھیں گے یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں جب کسی غار میں ہوں یا شہد, قسم اٹھاؤ کہ تم میں سے کس نے دیکھا کہ جیسے پہاڑ کے کسی غار کے اندر انہوں نے چھتا بنایا ہے, وہاں جب ان کی آواز گونجتی ہے, یہ کس نے دیکھا؟ شکر ہے کچھ مسلمان موجود ہیں اور کچھ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو جب ان کی بمبناہٹ جب شروع ہوتی ہے نا حملنگو, وہی کی جب آواز آتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہی کو کوئی اور نہیں سمجھتا تھا. یہ پرانے جو پی ٹی سیل کے جو فون تھے, آج کل تو بہت واضح ہو گیا. پی ٹی سیل کے پرانے جو فون تھے اس کو اگر آپ کان پہ لگائیں, دوسرا حصہ مولی نقیب کے پاس ہے. اگر آپ قریب میں کان لگائیں گے تو سننے والا جس کے جو حصہ کان پہ پڑا وہ پوری بات کو سمجھتا ہے, لیکن دوسرے والے آدمی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. دوسرے کے سامنے دوسرا, اگر اس پی ٹی سیل کے فون کے دوسرے حصے پر آپ کان لگائیں گے تو آپ کو صرف یہی ایک تسلسل کے ساتھ, صوت منقطع نہیں بلکہ صوت مسلسل, لگاتار وہ صوت, وہ آواز ٹوٹے گی نہیں, سمجھے, وہ ٹوٹے گی نہیں, بلکہ وہی میں نے آپ سے عرض کی بالکل یہی آواز آتی. تو وہی کی آواز بھی ساتھ والے کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن محمد ایک ایک بات کو سمجھتا تھا. جیسے کہ یہ آپ کے کان پہ ہی پڑا ہوا تو آپ ٹیلی فون سمجھیں گے, دوسرا نہیں سمجھے گا. ارجن کا پترا کچھ پہلے پڑا, یہ بدو آ گیا زمام بن ثعلبہ, پہلے بدو تھا اب زمام بن ثعلبہ. اہل نجد میں سے سائر الراس پراگندہ بال, نسم دوی یا صوتی اس کی آواز کی گنگناہٹ کو اور یہ آواز کی بمبناہٹ کو ہم سن رہے تھے, لیکن ولا نفقه ما یقول, جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ نبی کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے. فاذا هو يسأل عن الاسلام, حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ, آپ نے فرمایا کہ اسلام 5 نمازیں 24 گھنٹے کے اندر, رات اور دن میں 5 نمازیں. فقال هل علی غیرهن, ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فقال لا, نہیں, الا ان تطوع, مگر یہ کہ آپ نفل پڑھیں. خلاصہ یہ نکلا اس کے علاوہ بس یہی فرائض ہے, باقی کچھ بھی نہیں, باقی نوافل ہے. اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبین وطر کو نفل قرار دیتے ہیں, امام ابو حنیفہ واجب قرار دیتا ہے, لیکن یہ لوگ نفل, فرائض یہی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, وصیام شہر رمضان, رمضان کے روزے. فقال هل علی غیر, اس کے علاوہ اور بھی ہے کچھ؟ قال لا الا ان تطوع, نفلی اگر روزہ رکھیں. یہاں پر حج کا ذکر نہیں کیا, اس کی بنیادی وجہ کہ ان دنوں میں حج کی فرضیت اب تک ہوئی نہیں ہے, حج کی فرضیت 9 ہجری کے اندر ہوئی ہے. قال راوی طلحہ کہتا ہے, طلحہ بن عبید اللہ کہہ رہا ہے, وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ, نبی نے زکوٰۃ کا تذکرہ کر دیا. فقال هل علی غیرها, کہ زکوٰۃ فرض ہے. اس نے کہا اور چیز بھی فرض ہے. قال لا الا ان تطوع, نفلی صدقات آپ دے دیں تو الگ ہے. قال حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں, فادبر الرجل, وہ بندہ پشت پھیر کر کے چلا گیا. وہ یقول, وہ کہہ رہے تھے کہ لا ازید علی هذا ولا انقص منه, اس پر اضافہ بھی میں نہیں کروں گا اور اس سے میں کمی بھی نہیں کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, افلح الرجل, یہ بندہ کامیاب ہے, ان صدق, اگر اس نے ٹھیک کہا ہو.
جیسے کہ یہ کہہ رہا کہ میں کمی بیشی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں اس پر عمل کروں گا، متفق علیہ۔ مولانا یہاں کچھ چیزیں تو یہ ہے کہ یہ حضرت زمام بن ثعلبہ تھا یہ رجل، یہ حدیث الگ ہے، وہ الگ ہے۔ دوسرا یہ کہ خمس صلوات نہیں، وطر کو ہم لوگ واجب سمجھتے ہیں، جہاں واجب کا ذکر نہیں تو فرمایا کہ فرض اور واجب ائمہ ثلاثہ کے ہاں ایک ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فرض اور واجب ایک ہے، تھوڑا سا دلائل کے اعتبار سے فرق ہے، عملی طور پر دونوں کے دونوں برابر ہے۔ چنانچہ ہمارے حنفیہ کے ہاں مشہور یہ ہے الواجب فرض عملاً، عملاً گو الواجب فرض عملاً، عملی طور پر فرض۔ اب صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کہتے کہ وطر واجب نہیں ہے، واجب اور فرض ایک ہے۔ اگر واجب ہوتا یا فرض ہوتا تو اس کا تذکرہ خمس صلوات کے ساتھ ہوتا، حالانکہ نہیں ہوا۔ نمازیں واجب اور فرض صرف 5 ہے، اگر وطر کو ہم کہیں گے تو پھر 6 ہو جائیں گے، وطر کو واجب اور فرض قرار دیں گے تو پھر 6 ہو گئے۔ جواب ذرا سمجھ لینا، جواب یہ کہ وطر فرض نہیں ہے، الا ان تتبع، یہ مستثنی منقطع ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھیں؟ وطر کو تو ہم واجب قرار دیتے ہیں، سمجھے؟ یہاں فرائض کا کہا، وطر کو ہم تو واجب قرار دیتے، دلائل کے اعتبار سے فرق بھی ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ کہہ دیں کہ جن دنوں میں 5 نمازوں کی فرضیت کو آپ نے بیان کیا اور وطر کو بیان نہیں کیا، اس وقت تک وطر کا نزول ہی نہیں ہوتا، وطر کا حکم بھی نہیں ہوتا، وطر کی وجوبیت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ وطر کا جو حکم ہے وجوبیت کا، وہ لحوقی ہے، بعد میں متاخر ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ پڑھیں گے ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ نے بڑھا دی ہے تمہارے لیے ایک نماز، وہی خیر لکم من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے، الا وہی الوتر، وہ وطر ہے۔ ہم لوگوں آپ اردو سمجھتے ہیں؟ الوتر حق، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، فمن لم یوتر فلیس منا، فمن لم یوتر فلیس منا، وطر واجب ہے۔ اور ان اللہ امدکم بصلاۃ، تیسری ایک روایت ہے ان اللہ زادکم بصلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک نماز اضافی تمہیں دی ہے، وہ وطر ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھ لو کہ مزید اور مزید علیہ ان کا حکم ایک ہوتا ہے، اس لیے حنفیہ کہتے ہیں مزید علیہ 5 نمازیں اور مزید اس پر اضافہ جو ہے نا وطر کا ہے، تو وطر بھی انہی میں سے ہے، لیکن وطر چونکہ عشاء کا تابع ہے اس لیے 6 صلوات نہیں کہا بلکہ 5 صلوات کا۔ کس کو سمجھ میں آگے؟ تو سبزی بیٹھ، تو کیوں ہاتھ اٹھاتا؟ ان اللہ امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم، وہ وطر۔ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا، فمن لم یوتر فلیس منا، فمن لم یوتر فلیس منا، سمجھے؟ باقی اگر وطر واجب ہے یا فرض ہے تو 6 صلوات کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ عشاء کا تابع ہے، یہ اس وقت اس کا اضافہ اس لیے کہ یہ وطر سے پہلے کی حدیث ہے، وطر کا بعد میں، وطر کا نزول اور حکم بعد میں آیا ہے، اس لیے وطر ہمارے ہاں واجب ہے۔ اللہ کی بندوں کچھ پہلے پڑھا، لیکن یہ کہ اصطلاحی اختلاف ہے، چنانچہ ان کے ہاں نفل کا درجہ ہے، لیکن یہ نفل اور سنت وطر کی چھوڑنے کی گنجائش صاحبین اور ائمہ ثلاثہ بھی نہیں دیتے، اس وجہ سے صرف اصطلاحات کا اختلاف ہے۔ جب اصطلاحات کا اختلاف ہے تو آپ جائیں گے ائمہ حرمین کے پیچھے وطر آپ کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ ہمارا قانون کیا ہے کہ مفترض اور واجب، فرض والا اور واجب والے کی اس کی نماز نفل والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جب ان کے ہاں نفل ہے تو آپ پھر کس طریقے پر پڑھتے ہیں؟ آپ میرے اشکال سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف اصطلاح کا فرق ہے، ورنہ دونوں کے دونوں وطر کو وہ بھی کہتے ہیں نہ چھوڑو، ہمارے حنفی بھی کہتے ہیں نہ چھوڑو، تو اگرچہ وہ نفل سے اس کو تعبیر کر دیں لیکن ضروری جب قرار دیتے تو درجہ واجب کا ہے، تو اس لیے یہ اختلاف پہلے ہمارے تمام فتاویٰ نے لکھ دیا، سمجھے؟ حضرت تھانوی نے بھی لکھا، فتاویٰ دارالدیوبند نے بھی لکھا، امداد الاحکام نے بھی لکھا، سمجھے؟ فتاویٰ عزیزی نے بھی لکھا کہ ان کے پیچھے وطر نہ پڑھیں، لیکن سارے کے سارے ہم اپنے ناک رگڑ کر کے اب ہمیں آنا پڑا کہ اب ان کے پیچھے وطر پڑھنا ہے۔ تو یہ صرف اختلاف ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کس کا؟
یہ اصطلاح کا فرق ہے، باقی یہ کہ حقیقت میں دونوں کے دونوں کے اللہ کی بندوں کچھ بولا پڑا نہیں پڑا، خیال کر لینا بولا۔ دوسری بات یہاں وہ یہ آپ نے پہلے فرمایا اس بندے کے بارے میں، اچھا دوسرا بات صلاح یہاں بھی لا ازید ولا ھذا ولا انقص، یہ وہی ہے، اس میں بھی امتحان میں آ سکتا ہے جو 5 توجیہات میں نے کل آپ کو بتایا۔ لا ازید ولا ھذا ولا انقص کا ایک معنی یہ کہ احاطہ فی العمل، کمی بیشی نہیں کروں گا، ہر طرح سے عمل کروں گا۔ دوسرا آپ کو بتایا کہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص من تلقاء نفسی، اپنے جانب سے اضافہ کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تیسرا آپ کو بتایا کہ لا ازید ولا ھذا فی السوال ولا انقص فی العمل، عمل میں کمی، سوال میں اضافہ نہیں کروں گا، عمل میں کوتاہی نہیں کروں گا، سمجھے؟ چوتھا آپ کو بتا دیا کہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص فی التبلیغ، تبلیغ میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ 5ویں توجیہ میں نے آپ کو بتایا کہ لا انقص ہی مراد ہے، اور لا ازید اللہ آپ کا بھلا کریے کیا ہے؟ اصل مقصود اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا لا ازید کی نفی نہیں ہے، اصل مقصود لا انقص ہے۔ کبھی طرفین کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ کہ مراد اس سے ایک ہوتا ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس پر کل بحث ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بحث ہے یہاں پر، وہ بحث یہ ہے کہ نبی نے کل فرمایا تھا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت، اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو فلینظر الی ھذا، اس بندے کو دیکھے۔ یہ پکی بات ہے کہ جنتی ہے، زمین پر اگر جنتی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھو۔ اور آج حدیث میں ہے کہ افلح الرجل ان صدقہ، اگر یہ سچ کہہ رہا تو پھر، اور آپ حضرات چونکہ نحو کا خانہ خراب کر چکے ہیں، ان آتا شک کے لیے آتا، یہاں اس کے فلاح میں اور کامیابی میں جنتی کے اندر شک ہے، اور وہاں پر یقین دا چش دیکھنا۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ آپ کو اشکال سمجھ میں آگے نہیں ہے۔ انا ان شکک تو وجدتمونی جازمہ، بولو انا ان شکک تو وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزمی، میں جب شک کرتا ہوں تو میں جزم دیتا ہوں، جب مجھے شک ہوتا ہے تو میں جزم دیتا ہوں، اور جب پک ہوتا ہے، جب شک ہوتا ہے تو جزم ہوتا ہے، جب پک ہوتا ہے تو جزم نہیں دیتا ہوں۔ شک میں جزم دیتا ہوں، پک میں جزم نہیں دیتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ معنی اذا پکی بات کے لیے آتا ہے، اس سے جزم نہیں ہوتا۔ مضارع پر اذا اگر آ جائے تو یضرب ہو کہ وہ جزم نہیں دے گا، اور ان شک کے لیے آتا ہے، یہ مضارع کو جزم دیتا ہے، ان یضرب اضرب، ان تضرب اضرب۔ تو اس لیے انا ان شکک تو وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزمی۔ ہاں ملنگو، جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم زی درد دل، جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم زی درد دل کہ ہجرت حرف جازم است و قلبم فعل مجزوم است۔ ہم نے جب صرف پڑھا تو اس وقت سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہجرت حرف جازم ہے اور ہمارا دل مجزوم ہے۔ جزم کا معنی کاتے ہوتا ہے، ہجرت کاتے ہیں، ہمارا دل مقطوع ہے۔ جیسے کہ چھری سے کسی چیز کو ٹکڑا ٹکڑا کر دو، تو اللہ جب ہم سے جدا ہو جاتے تو ہمارا دل کے ٹکڑے ٹکڑا ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہمارے دل کے ٹکڑے جڑ جاتے ہیں۔ جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم زی درد دل کہ ہجرت حرف جازم است و قلبم فعل مجزوم است۔ اللہ کے بندوں کس کو سمجھ آ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ تو پہلے تو فرمایا کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھو، یقینی بات ہے، اور آج فرماتے ہیں افلح الرجل ان صدقہ، یہ بندہ اگر سچ کہہ رہا تو ٹھیک ہے، ان شک کے لیے آتا ہے، سمجھتا؟ جواب یہ کہ تعارض تو اس وقت ہو جائے کہ دونوں حدیثوں کا تعلق شخص واحد سے ہو، دونوں کا تعلق شخص واحد سے نہیں، وہ لقیط بن صبرہ تھا، یہ زمام بن ثعلبہ ہے، وہ لقیط بن ثعلبہ تھا، یہ زمام بن ثعلبہ ہے۔ تو اب جواب یہ ہو گیا حدیثان مختلفان محمولان علی حالتین مختلفتین، حدیثان محمولان علی حالتین، حدیثان مختلفان محمولان، دو حدیثیں الگ الگ ہیں، محمولان علی حالتین مختلفتین، دو مختلف حالات پر محمول ہے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ اگر ایک قصے سے ان کا تعلق ہوتا تو پھر آپ کہتے یقین ہے اس کے بارے میں، لقیط ابن ثمرہ کے بارے میں، اور شک ہے ثعلبہ ان کی زمام ابن ثعلبہ کے بارے میں، تعارض کدھر سے آ گیا؟ سمجھے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ موجودگی میں آپ نے شک کا اظہار کیا، ان افلح ان صدقہ، تاکہ یہ بندہ مغرور نہ ہو جائے، اس کے سامنے اس کی تعریف نہیں کی، فرمایا اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا،
اور جب وہ چلا گیا اس کی عدم موجودگی پس پشت نبی نے فرمایا کہ یہ پکا جنتی جا رہا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنتا پتر۔ تو سامنے کسی کی تعریف نہیں ہوتی، سامنے شک کے ساتھ کہا تاکہ یہ مغرور نہ ہو۔ افلح الرجل ان صدقہ، اور جب یہ کہ وہ جا رہا تھا اس کی عدم موجودگی، فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہ رہی ہے جو جا رہا ہے نا اس کو دیکھ لو۔ اس طرح کو ہوتا ہے۔ ماہر جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے اساتذہ ہوتے ہیں، وہ شاگرد کو اس کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔